مجھے کہ رمضان کیسا ہے برس رہی اب نعمت رمضان ایسا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی نشریات پیارا رمضان کے ہم 11ویں روزے میں موجود ہیں. السلام علیکم شیف فروج. السلام علیکم میرے بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اور باقاعدہ آفیشلی دوسرے عشرے میں، عشرہ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں. اور آج انشاءاللہ مولانا آزاد جمیل صاحب جب یہاں پر تشریف لائیں گے تو ان سے گفتگو کریں گے. عشرہ مغفرت کے کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا کرنا چاہیے، کون کون سے وظائف کرنے چاہیے. بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیا کسی اور سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے. تو میں آج یا انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ سب کی وہ جو جتنے میسیجز ہوتے ہیں میں ان کو نوٹ کرتی ہوں. کام کی جو بھی بات ہوتی ہے میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے کے سیگمنٹس کو پلان کرتے ہیں ہم بھی اور ہماری ٹیم بھی الحمدللہ. ایک موضوع جس پر بہت سارے لوگ بات کرنا چاہتے تھے، سننا چاہتے تھے، خاص طور پر جو ہماری ینگ جنریشن، جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، خاص طور پر وہ ایک مذہبی پہلو سننا چاہتے ہیں آج کے ہمارے موضوع کا، جو کہ ہے مشترکہ خاندانی نظام یعنی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم. آج ہم مولانا آزاد جمیل صاحب سے اس بارے میں بات بھی کریں گے تفصیلی طور پر. لیکن چونکہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ جو جن چیزوں پر بات کر سکتی ہوں اور ایز اے ہوسٹ جن چیزوں پر اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتی ہوں میں دوں گی. مشترکہ خاندانی نظام، جوائنٹ فیملی سسٹم دنیا بھر میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. یہ سب کانٹیننٹ کی جس طرح سے روایات رہی ہیں اور انڈیا میں، اور اس کے بعد ظاہر ہے جب ہمارا ملک الگ ہو گیا پھر پاکستان میں بھی اسی کو فالو کیا جاتا رہا. اگر آپ کسی بھی اور دنیا کے معاشرے میں چلے جائیں اور ایون آپ جو مسلم کنٹریز ہیں اور دنیا کی کوئی بھی، وہاں پر آپ کو مشترکہ خاندانی نظام بہت ہی ریئرلی دیکھنے کو ملے گا. اب اس کے بہت سارے جہاں فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں. کچھ لوگ اس کے حق میں بات کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. آج ہم دونوں پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے. میری نظر میں جو مشترکہ خاندانی نظام ہے اس کے پروز بہت زیادہ ہیں. اس کے پروز یہ ہیں کہ ایک تو اگر ہم فائنینشلی طور پر دیکھیں، اگر 4 بھائی ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، والد صاحب ہیں، سب کما رہے ہیں، تو سب مشترکہ طور پر گھر میں جو فائنانسز ہیں اس کو لے کر چلتے ہیں. اور کیونکہ والدین ساتھ ہوتے ہیں تو بڑوں کی برکت سے بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے بچوں کی پرورش، جو بچوں کی پرورش نانا نانی یا دادا دادی کر سکتے ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آج کل کے دور میں ماں باپ کے پاس بھی نہ وقت ہے اور نہ مجھے لگتا ہے کہ اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ بچوں کی اس طریقے سے پرورش کر سکیں جتنا کہ دادا دادی کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے ماں باپ ایک الگ طریقے سے بچوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. ماں تو صرف اس میں ہی مصروف رہتی ہے کہ جی کپڑے چینج کروانا ہے، نہلانا دھلانا، یہ سب کچھ کرنا ہے. جو وہ نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھ رہے ہیں، جو تمیز اور تہذیب وہ سیکھ رہے ہیں، وہ اپنے بڑوں سے سیکھ رہے ہیں. پھر ایک بہت جو ہم نے گھریلو خواتین میں دیکھا ہے پاکستان میں کہ اگر 3 بہویں ہیں یا 4 بہویں ہیں تو گھریلو کام کاج میں بڑا ایک سکون ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتی ہیں، سارے گھر کا برڈن ان کے اوپر نہیں ہوتا. کچھ کیسز میں ہم نے دیکھا جی، بلکہ بہت سارے گھروں میں باریاں لگی ہوتی ہیں کہ اگر ایک دن ایک بہو کھانا بنائے گی تو دوسرے دن دوسری بہو کھانا بنائے گی. تو پروز بہت زیادہ ہے. پھر خاندانی رشتوں کی امپورٹنس کا اندازہ. اب لوگ ایونچولی تو سیپریٹ ہو ہی جاتے ہیں، جب بڑی ہوتی ہیں فیملی تو الگ ہونا پڑتا ہے اور ہر کوئی ہو ہی جاتا ہے ایونچولی. لیکن اگر آپ شروع کے 6-7 سال، 8 سال، 10 سال بھی رہ رہے ہیں ایک جوائنٹ فیملی میں، تو سب سے جو ایک اچھی بات ہوتی ہے وہ یہ کہ رشتوں کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ جی دادا دادی کا احترام کیسے کرنا ہے، چاچو کے ساتھ محبت کا کیا رشتہ ہے، پھپھویں آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ محبت کا کیا رشتہ ہے. تو یہ بھی. لیکن اگر کونس کی بات کریں تو سب سے پہلے تو کونز میں سے سب ہٹا کے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شریعت میں سب سے پہلے تو جو پردے کا حکم ہے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس، اور وہ ظاہر ہے وہ چیز متاثر ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ پرائیویسی، جو ایک خاتون کی اپنی پرائیویسی ہے وہ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، کیونکہ اس حساب سے چلنا پڑتا ہے جس حساب سے سب گھر والے چل رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ اگر آپ کی چپکلش ہے، آپس میں بنتی نہیں ہے، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ
बहू की सास से नहीं बन रही या बहू की नंद से नहीं बन रही या नंद को भाभी पसंद नहीं है, जो भी आपस के मसाइल हैं उसमें पिसते कौन है? मियाँ बीवी पिस जाते हैं जिनकी रिसेंटली शादी हुई होती है, क्योंकि बीवी सारा दिन झेलती है वो सारी मुसीबतें, और फिर उसके बाद जब शौहर घर आता है तो वो सब कुछ शौहर के सामने पेश कर देती है। शौहर कुछ हालात में सुन लेते हैं, जो सब्र वाले हैं, जो सब्र वाले नहीं हैं, कुछ भाइयों का गुस्सा तेज़ होता है और वो फिर गुस्सा या तो अपनी बीवी पर निकालते हैं और या इन वर्स्ट केसेस माँ पर निकाल देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पाते, और इससे सबसे ज़्यादा जो अज़दवाजी ताल्लुक़ है, जो आप दोनों का अपना पर्सनल रिलेशनशिप है, जो सबसे अच्छा रहना चाहिए, वो मियाँ बीवी का मुतासिर होता है। इसलिए शरीयत के अहकामात भी हैं, तरीका भी है कि आप एक अलग घर का बंदोबस्त करें, उसके बाद आप शादी करें, या आप एटलीस्ट वो जगह, वो एरिया, जैसे पोर्शन आजकल कहा जाता है, और किचन लड़की का फौरी तौर पर अलग कर दें अगर आप एक साथ रहते हैं। ये बहुत पॉसिबिलिटीज़ हमने देखी हैं कि वो हो रही होती हैं, लेकिन मर्द नहीं करते कि माँ क्या कहेगी, बाप क्या कहेगा। तो ये जितनी चीज़ें हैं, ये वो कहेगा, यूँ कहेगा, ये सब हमारे मुआशरती तकाज़े हैं, सोसाइटी वाले तकाज़े हैं। आज दीन इस बारे में क्या कहता है, मौलाना आज़ाद जमील साहब जब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा होंगे उनसे पूछेंगे। लेकिन मेरे भी जो कॉलर्स हैं, अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं कोई अच्छी बात जॉइंट फैमिली सिस्टम ने जो आपको फ़ायदा पहुँचाया हो, या अगर आपको नुकसान हुआ हो, तो आज कॉल करें, मैं आपकी कॉल भी शामिल करूँगी।